خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کی سپریم کورٹ کے قانونی ڈھانچے کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے آئین پاکستان کے کچھ اہم اقتباسات ہیں اور مقصد صرف ان کا ترجمہ کرنا نہیں ہے بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان کے پیچھے سوچ کیا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئین سپریم کورٹ کو طاقت کیسے دیتا ہے اور ساتھ ہی اس پر لگام کیسے ڈالتا ہے۔ یہ اختیارات اور رسائی کے درمیان ایک طرح سے ایک نازک توازن کی کہانی ہے۔ بالکل، اور یہ توازن سب سے اہم سوال سے شروع ہوتا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ کیا کوئی بھی شخص اپنا مقدمہ وہاں لے جا سکتا ہے؟ تو آج کی گفتگو اسی راستے کے نقشے کو سمجھنے کی کوشش ہے جو آئین نے خود بنایا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ راستہ کتنا چوڑا ہے اور کہاں کہاں اس پر آپ کہہ لیں کہ چوکیاں بنی ہوئی ہیں۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بہت ہی بنیادی انتظامی سوال سے شروع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آخر ہے کہاں؟ ہمارے ذرائع میں جو آرٹیکل 183 ہے وہ ہمیں اس کا بظاہر ایک سیدھا سادھا جواب دیتا ہے۔ جی، آرٹیکل 183 کی شق ایک تو بالکل واضح ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کی مستقل نشست اسلام آباد میں ہوگی۔ یہ ایک انتظامی بنیاد ہے جس سے ادارے کو ایک جغرافیائی مرکز مل جاتا ہے، لیکن آئین بنانے والے اس سے آگے کی بھی سوچ رہے تھے۔ اور وہیں پر شق 2 آتی ہے جو کہتی ہے کہ چیف جسٹس صدر کی منظوری سے دوسرے شہروں میں بھی عدالت کی نشستیں قائم کر سکتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک جملہ ہے، لیکن اس کے پیچھے انصاف تک رسائی کا پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ شق جو ہے نا، یہ تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان ایک بڑا اور متنوع ملک ہے، اور ہر شہری کے لیے اسلام آباد پہنچنا آسان نہیں۔ بالکل۔ اس لیے یہ لچک رکھی گئی کہ اگر ضرورت پڑے تو عدالت خود لوگوں تک پہنچے، چاہے وہ کراچی ہو، لاہور، پشاور یا کوئٹہ۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سپریم کورٹ صرف دارالحکومت کی عدالت نہ بنے بلکہ پورے ملک کی عدالت ہو۔ لیکن کیا یہ عملی طور پر ہوتا بھی ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ ایک آسان عمل ہے کہ پوری سپریم کورٹ اٹھ کر دوسرے شہر چلی جائے، یا یہ صرف مخصوص بینچوں کے لیے ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ پورے کورٹ کے بجائے مخصوص بینچوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ چیف جسٹس مقدمات کی نوعیت اور تعداد کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی دوسرے شہر میں بینچ قائم کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ یہ ایک اہم انتظامی فیصلہ ہے، اس کے لاجسٹک چیلنجز بھی ہوتے ہیں، لیکن بنیادی مقصد انصاف کو سستا اور قابل رسائی بنانا ہے۔ تو آئین نے جسمانی رسائی کا دروازہ تو ایک طرح سے کھلا رکھا ہے۔ صحیح، یہ تو انتظامی بات ہو گئی، لیکن آئین میں صرف وہ نہیں ہوتا جو لکھا ہے، بلکہ وہ بھی اہم ہوتا ہے جو اب وہاں نہیں ہے۔ ہمارے ذرائع میں آرٹیکلز 184، 186 اور 186A کے آگے لکھا ہے omitted، یعنی حذف شدہ۔ یہ آئین کی ایک چھوٹی سی بھولی بسری کہانی لگتی ہے۔ یہ ایک آئینی بھوت کی طرح ہے اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آرٹیکلز کبھی آئین کا حصہ تھے، لیکن کسی ترمیم کے ذریعے انہیں ہٹا دیا گیا۔ اب ہمارے ذرائع یہ تفصیل نہیں بتاتے کہ انہیں کیوں یا کب ہٹایا گیا، لیکن ان کی عدم موجودگی خود قانونی ڈھانچے کے ارتقاء کی ایک کہانی سناتی ہے۔ آئین کوئی پتھر پر لکھی تحریر نہیں ہے، یہ ایک زندہ دستاویز ہے۔ تو ان آرٹیکلز کو ہٹانے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے کچھ اختیارات جو پہلے تھے ان میں تبدیلی کی گئی؟ بالکل، یا انہیں ختم کر دیا گیا۔ یہ عدلیہ، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کے درمیان طاقت کے توازن میں تبدیلی کی علامت ہو سکتا ہے۔ شاید کوئی اختیار بہت متنازع ہو گیا ہو یا وقت کے ساتھ غیر ضروری سمجھا گیا ہو، تو ان کی عدم موجودگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات ہمیشہ سے وہی نہیں تھے جو آج ہیں، اور شاید مستقبل میں بھی بدل سکتے ہیں۔ بہت خوب، تو اب ہم سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، اصل میدان، یعنی آرٹیکل 185 جو سپریم کورٹ کے اپیل کے دائرہ اختیار اپیلیٹ جورسڈکشن سے متعلق ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آئین طے کرتا ہے کہ ہائی کورٹ کے بعد کون سا مقدمہ سپریم کورٹ کی سیڑھیاں چڑھنے کا حق رکھتا ہے، اور یہ کوئی خودکار حق نہیں ہے، اس کی شرائط بہت سخت ہیں۔ آپ نے بالکل درست کہا، یہ سپریم کورٹ کا سب سے بنیادی کام ہے، یعنی نچلی عدالتوں کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنا، لیکن وہ ہر کیس میں مداخلت نہیں کرتی۔ آرٹیکل 185 کی جو شق 2 ہے، وہ ان مخصوص حالات کی وضاحت کرتی ہے جن میں اپیل کرنا ایک حق بن جاتا ہے۔ مطلب
ان صورتوں میں سپریم کورٹ مقدمہ سننے سے انکار نہیں کر سکتی۔ یہ ایک طرح سے VIP پاس ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان VIP پاسز کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلی شرط سنگین فوجداری مقدمات سے متعلق لگتی ہے۔ ہائی کورٹ نے کسی ملزم کی بریت کے فیصلے کو جو ٹرائل کورٹ نے دیا تھا اسے کالعدم قرار دے کر سزائے موت یا عمر قید سنا دی ہو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ نے نظر ثانی میں کسی کی سزا کو بڑھا کر سزائے موت یا عمر قید کر دی ہو۔ ایک منٹ، تو اگر ہائی کورٹ کسی کی بریت کو عمر قید میں بدل دے تو اپیل کا حق ہے، لیکن اگر وہ 10 سال کی سزا کو بڑھا کر عمر قید کر دے تب نہیں؟ یہ تفریق کیوں؟ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ بہت ہی بہترین سوال ہے۔ اس کی منطق آزادی کے بنیادی اصول میں ہے۔ جب ایک عدالت کسی شخص کو بے گناہ قرار دے دیتی ہے تو اس کی بے گناہی کا ایک قانونی پرزمپشن قائم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اعلیٰ عدالت اس فیصلے کو پلٹ کر اسے سیدھا سب سے بڑی سزا دیتی ہے، یعنی موت یا عمر قید، تو آئین یہ سمجھتا ہے کہ اس شخص کو ایک اور عدالتی فورم پر اپنا کیس پیش کرنے کا موقع ضرور ملنا چاہیے۔ اچھا، جی، یہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ ریاست جب کسی کی زندگی یا آزادی چھیننے کا حتمی فیصلہ کرے تو اس پر کم از کم 2 اعلیٰ عدالتی فورمز نے غور کیا ہو۔ جبکہ سزا میں اضافہ بھی سنگین ہے، لیکن بریت کو سزا میں بدلنا وہ قانونی نظام کے لیے ایک بہت بڑا قدم سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اسی طرح ایک اور صورت بھی ہے کہ اگر ہائی کورٹ نے کوئی کیس نچلی عدالت سے براہ راست اپنے پاس منتقل کیا ہو اور خود سماعت کر کے ملزم کو سزا سنائی ہو۔ جی، کیونکہ اس صورت میں ہائی کورٹ پہلی عدالت کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہے، کورٹ آف فرسٹ انسٹنس۔ عام طور پر مقدمہ ٹرائل کورٹ سے شروع ہوتا ہے، پھر اپیل ہائی کورٹ میں جاتی ہے۔ لیکن اگر ہائی کورٹ نے ہی پہلی بار مقدمہ سنا اور سزا دے دی تو ملزم سے اپیل کا ایک درجہ چھن گیا۔ صحیح۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آئین اسے سپریم کورٹ میں اپیل کا براہ راست حق دیتا ہے۔ مقصد وہی ہے، ہر سنگین سزا یافتہ مجرم کو کم از کم ایک اپیل کا موقع ضرور ملے۔ اسی آرٹیکل میں ایک اور نکتہ توہین عدالت کا بھی ہے۔ اگر ہائی کورٹ کسی کو توہین عدالت پر سزا دے تو اس کے خلاف بھی براہ راست سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت اہم جمہوری تحفظ ہے۔ توہین عدالت کا اختیار بہت وسیع ہے اور اس کا استعمال خود عدالت کرتی ہے، یعنی عدالت ہی مدعی، منصف اور جلاد ہوتی ہے۔ اس طاقت کے غلط استعمال کے امکان کو روکنے کے لیے آئین نے یہ لازمی قرار دیا ہے کہ اگر ہائی کورٹ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو سزا دیتی ہے تو اس فیصلے پر ایک اعلیٰ فورم یعنی سپریم کورٹ لازماً نظر ثانی کرے۔ یہ چیک اینڈ بیلنس کی ایک بہترین مثال ہے۔ واہ، تو توہین عدالت کا الزام اتنا سنگین سمجھا جاتا ہے کہ سزا ملتے ہی آپ کو سیدھا سپریم کورٹ کا ٹکٹ مل جاتا ہے۔ اچھا، تو فوجداری مقدمات اور توہین عدالت کے علاوہ کیا مالی یا سول تنازعات بھی سپریم کورٹ جا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، لیکن یہاں بھی دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا نہیں ہے۔ ذیلی شق C اور D اس بارے میں ہے۔ یہاں 2 بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی شرط مالی ہے۔ جس جائیداد یا رقم پر تنازع ہے اس کی مالیت کم از کم 10 لاکھ روپے ہونی چاہیے۔ 10 لاکھ روپے؟ یہ رقم جب آئین میں لکھی گئی ہوگی تب تو بہت بڑی رقم ہوگی۔ آج کل تو یہ ایک چھوٹی گاڑی کی قیمت ہے۔ کیا اس سے سپریم کورٹ میں چھوٹے مقدمات کا رش نہیں لگ جاتا؟ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہی اس آئینی شق کی خوبصورتی اور ساتھ ہی چیلنج بھی ہے۔ وقت کے ساتھ اس رقم کی قدر بہت کم ہو گئی ہے، لیکن آئین بنانے والے اس بات سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ پارلیمنٹ قانون کے ذریعے اس رقم کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اچھا، جی، یہ آئین کو وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ رکھنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن جب تک پارلیمنٹ ایسا نہیں کرتی یہی حد لاگو رہے گی۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ صرف 10 لاکھ روپے ہونا کافی ہے؟ نہیں، دوسری شرط یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے نچلی عدالت کے فیصلے کو تبدیل کیا ہو یا اسے کالعدم قرار دیا ہو۔ اگر ہائی کورٹ اور نچلی عدالت کا فیصلہ ایک ہی ہے تو اس شق کے تحت اپیل کا خودکار حق نہیں ملتا۔ اس کے پیچھے منطق یہ ہے کہ جب 2 عدالتیں ایک ہی نتیجے پر پہنچ چکی ہیں تو غالباً فیصلہ درست ہے۔ ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹ کی مداخلت تب ضروری سمجھی جاتی ہے جب 2 عدالتوں کے درمیان قانون کی تشریح یا حقائق پر اختلاف ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہ صورتیں ہو گئیں جہاں اپیل کرنا ایک حق ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی چھوٹی اور محدود فہرست ہے، لیکن ان ہزاروں دوسرے مقدمات کا کیا ہوگا جو ان سخت معیارات پر پورا نہیں اترتے؟ کیا ان کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ مکمل طور پر بند ہے؟
نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہیں پر اس آرٹیکل کی شق 3 آتی ہے، جو شاید سپریم کورٹ کا سب سے اہم اور طاقتور اختیار ہے۔ یہ ان تمام مقدمات کے لیے ایک راستہ فراہم کرتی ہے جو شق 2 کے دائرے میں نہیں آتے۔ شق 3 کہتی ہے کہ ایسے مقدمات میں سپریم کورٹ میں اپیل صرف اس صورت میں کی جا سکتی ہے جب سپریم کورٹ خود اپیل کی اجازت دے، جسے قانونی زبان میں لیو ٹو اپیل کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مکمل طور پر عدالت کی اپنی ثوابدید پر ہے، وہ چاہے تو اجازت دے چاہے تو نہ دے۔ بالکل، اور یہ ثوابدیدی اختیار سپریم کورٹ کے لیے ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ صرف سب سے اہم، پیچیدہ یا قومی اہمیت کے حامل قانونی سوالات ہی ان تک پہنچیں، ورنہ عدالت روزمرہ کے ہزاروں تنازعات کے سمندر میں ڈوب جائے گی۔ عدالت یہ دیکھتی ہے کہ کیا اس کیس میں قانون کا کوئی ایسا نیا نقطہ شامل ہے جس کی تشریح ضروری ہے؟ کیا ہائی کورٹس کے مختلف فیصلوں میں تضاد ہے جسے ختم کرنا ہے؟ یا کیا یہ عوامی اہمیت کا معاملہ ہے جس پر اعلیٰ ترین عدالت کی رہنمائی درکار ہے؟ لیکن کیا یہ نظام امیر اور بااثر لوگوں کے حق میں نہیں جاتا، جن کے پاس بہترین وکلا ہیں، جو عدالت کو قائل کر سکتے ہیں کہ ان کا کیس عوامی اہمیت کا حامل ہے، جبکہ ایک عام آدمی کا کیس شاید اس ابتدائی مرحلے پر ہی خارج کر دیا جائے؟ یہ ایک بہت ہی جائز اور سنگین سوال ہے، اور یہ کسی بھی ایسے نظام پر لاگو ہوتا ہے جس میں ثوابدیدی اختیارات شامل ہوں۔ نظریاتی طور پر عدالت کیس کی اہمیت کو دیکھتی ہے، نہ کہ فریقین کی حیثیت کو، لیکن عملی طور پر ایک اچھا وکیل کیس کو بہتر طریقے سے پیش کر سکتا ہے۔ تاہم اس کا مقصد انصاف کو محدود کرنا نہیں، بلکہ سپریم کورٹ کے وقت اور وسائل کو ان مقدمات پر مرکوز کرنا ہے جن کے فیصلے پورے ملک کے قانونی نظام پر اثر انداز ہوں۔ یہ ایک فرد کے تنازع کو حل کرنے کے بجائے پورے ملک کے لیے قانون کو واضح کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ایک مشکل توازن ہے۔ یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے سپریم کورٹ تک پہنچنے کے اس نقشے کے بارے میں کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ آئین نے سپریم کورٹ کو اسلام آباد میں ایک مستقل گھر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی اسے پورے ملک میں بینچ قائم کرنے کی لچک بھی دی ہے تاکہ جغرافیائی طور پر انصاف سب کی پہنچ میں ہو۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ سپریم کورٹ میں اپیل کا قانونی راستہ بہت تنگ ہے۔ اس میں داخلے کے کچھ خودکار دروازے ہیں، لیکن وہ صرف انتہائی سنگین فوجداری مقدمات، توہین عدالت یا پھر مخصوص بڑے مالی تنازعات کے لیے کھلے ہیں، جہاں نچلی عدالتوں میں اختلاف رائے ہو۔ اور ان مخصوص دروازوں کے علاوہ باقی سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اپیل کی اجازت کا راستہ، جس کا دربان خود سپریم کورٹ ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون سا مقدمہ اتنی قانونی یا عوامی اہمیت کا حامل ہے کہ اسے سنا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام اس طرح بنایا گیا ہے کہ زیادہ تر مقدمات ہائی کورٹ کی سطح پر ہی اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائیں۔ اس گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جسے ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑنا چاہیں گے۔ جی، اور وہ سوال یہ ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ آئین نے سپریم کورٹ کو اتنا منتخب اور ایک طرح سے ایکسکلوزیو بنایا ہے، کیا ہمارا قانونی نظام بلاواسطہ طور پر زیادہ تر شہریوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ عملی طور پر انصاف کے لیے ان کی آخری منزل ہائی کورٹ ہی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس سے ایک عام شہری کی انصاف تک رسائی کی توقعات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.